اگر فرض کریں کوئی سسٹم بنتا ہے جس میں قطر کو استعمال کیا جاتا ہے، یو ای کو استعمال کیا جاتا ہے، سعودی عربیہ کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ تینوں ملک اس وقت پاکستان کے اوپر بڑا اثر رکھتے ہیں. چائنا ہے ظاہر ہے، لیکن چائنیز کو امریکن انوالو نہیں کریں گے کسی معاملے میں. چائنیز خود بھی ڈائریکٹلی مداخلت نہیں کرتے، سیاسی ایشوز پر نہیں آتے. تو اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب عمران خان صاحب کو اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو زیادہ سعودی عربیہ چلے جائیں گے، جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی طرح گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان یہ موجودہ سسٹم کہاں سٹینڈ کرے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ایشو یہ ہے اس وقت کہ جو ٹرمپ نے کل سپیچ کی ہے اس میں کیا کہا ہے، بڑی اچھی سپیچ تھی. اس نے کہا کہ جو وی مسٹ ہیل دا وونڈس، ٹھیک ہے، جو زخم ہیں سیاسی پچھلے 4 سالوں کے، اس میں ملم پٹی لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور جنگیں ختم کرنا ہے. اور آپ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ دست شفا، ہیلنگ ٹچ. ٹھیک ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا کہ اگر یہ معاملات ہیلنگ ٹچ ہوتا ہے پاکستان میں، سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں ڈیل ہوئی، ڈیل کو برا لفظ نہیں ہے. ڈیل سیاست کے اندر ڈیل ہی ہوتی ہے. امریکہ میں وہ کہتے ہیں ٹرمپ کی کوالٹی کیا ہے، کہتے ہیں آئی ایم اے ڈیل میکر. اس کی کتاب کیا ہے؟ آرٹ آف دا ڈیل. کہ میں ڈیل میکر ہوں. ڈیل کا مطلب ہے کہ میں مسئلے حل کر سکتا ہوں مذاکرات کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے، صلح صفائی کے ذریعے. گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں. امریکن سسٹم ہے ہی. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں آپ کو فری لنچ بھی نہیں دیتے کہ آپ اس کے عوض کیا ہوگا. تو ہمارے ہوتا ہے کہ وہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا کمپرومائز. اگر بھٹو کی اور مجیب کی ڈیل ہو جاتی 1970 میں تو پاکستان 2 لاکھ نہ ہوتا. اگر بے نظیر بھٹو کی اور میاں صاحب کی ڈیل ہوتی 1988 سے 1999 تک تو جمہوری سسٹم آگے چلتا. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ 7 سالوں میں 7 وزیر اعظم ہمارے رہے ہیں 2017 سے 2024 تک. ٹھیک. اب وقت آ گیا بنسبت ہمیں باہر کے لوگ کہیں ان کا ٹیلی فون کال آئے یا پھر کوئی وہ کسی وایا ہمارے عرب یا مسلمان بھائیوں کے ذریعے کلوایا جائے، پھر آپ ان کے کہنے پر وہ کام کریں. آپ خود ہی وہ کام کریں جو ملکی مفاد میں بھی ہے، جس میں سیاسی استحکام بھی لایا گیا اور ملک آگے بڑھے گا. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو یہ گورنمنٹ فارغ ہو جاتی ہے. گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ ہم فارغ ہو. گورنمنٹ کا ایک سسٹم بھی تو ہے نا. گورنمنٹ تو صرف ایک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. تو کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ورک ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب بھی کوئی چے گویرا تو نہیں نا کہ وہ ماؤنٹنز میں گوریلا جنگ لڑ رہے ہیں. وہ بھی لاہور کی پیداوار ہیں. وہ ہی نوز دا ریئل سسٹم. وہ خود اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے سافٹ کو پہلے میاں صاحب کے خلاف کیا، ان کو لے کے آئے 2017 میں، پھر ان کے خلاف کیا تو اس سسٹم کو لے کے آئے. تو یہ ہی نوز دا اسکور آلسو. اچھا شاہ صاحب، ویسے آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت وہ وقت آ گیا ہے کہ ڈیل کو ہو سکتی ہے، کوئی سسٹم بہتر بن سکتا ہے، معاملات کو آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بڑھ سکتے ہیں اس وقت. کیسے؟ میرے خیال میں دونوں طرف سے مذاکرات ہوں، گفتگو ہو. ٹھیک ہے. ہم آفر کر رہے ہیں، نہیں دیکھیں نا، ہم نے آفر کر رہے ہیں مذاکرات مودی جی کو. ٹھیک. آپ نے مبارکباد بھی دی مودی جی کو. آپ نے کہا الیکشن جیت کے آئے ہیں. آپ نے مذاکرات کیے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ. آپ کے جنرلز کابل گئے ہیں مذاکرات کے لیے. ٹھیک ہے. دہشت گردوں کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے. تو اپنے لوگوں کے ساتھ جو منتخب نمائندے بھی ہیں، جو سسٹم کا حصہ بھی ہیں، جو ادھر موجود بھی ہیں، اور جس کے نتیجے میں امن، استحکام اور بہتری آئے گی معیشت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، اور یہ جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم آگے بڑھیں گے. تو اس میں تو کوئی ایسی چیز، ہاں اپنی ذاتی انا، اپنی ذاتی ایگو، اپنی ذاتی قبیلے کی سوچ کو ہم نے اس سے بالا تر ہونا پڑے گا. اچھا دوسرا شاہ صاحب یہ بھی دیکھیں کہ سب نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. مثلا عمران خان صاحب جیل کے اندر رہ کے اس امید پہ کہ پورا پاکستان باہر نکلے گا، انہوں نے چیک کر لیا تقریباً 1.5 سال ان کو ہو گیا، ملک باہر نہیں نکلا اور ان کو جیل میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ طریقہ میرا فیل ہو گیا. گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ گئی جیسے بائی ہک اینڈ کروک، اور وہ پرائم منسٹر بن گئے میاں شہباز شریف صاحب. لیکن اس کے بعد کچھ آگے نہیں چل رہی چیزیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مینج کر کے میرا خیال اب تک تھک چکی ہوگی. تو ہر طرف سے میرا خیال سب نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیا ہے. تو اب اگر درمیان کا راستہ نکلتا ہے تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. بالکل. اب تو ویسے بھی سسٹم بھی ڈنک ٹپ آؤٹ چل رہا ہے نا، کہ پیچ ورک چل رہا ہے. اس کو روکو، فلانے کو نہ آنے دو،
اس کے لیے امینڈمنٹ کرو. آپ اتنی تدابیر لا رہے ہیں, تو اگر آپ بنیادی فیصلے کر لیں اور اس میں سب ایڈجسٹ ہو جائیں گے تو ورنہ وہ آپ خوف زدہ, جیسے آپ نے کہا بکھلاہٹ ہے یا خوف ہے, تو قیدی نمبر 804 کا ہی خوف ہے نا کہ جی اس کے حق میں فیصلہ نہ آ جائے سپریم کورٹ کا. اس کو روکنے کے لیے اس جج کو نہ بنائیں, کوئی اور لے کے تو سارا تدابیر وہ ہو رہی ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ سارے ایکسپیریمنٹس فیل ہو گئے. ملک کی خاطر میں سمجھتا ہوں کنٹری ڈیزروز بیٹر, اور آپ اس کو راستہ نکالیں, اور راستہ نکل سکتا ہے. اور میرے خیال میں اگر راستہ نکلے پاکستان کے اندر, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اگر پاکستانی کریں, چاہے خاکی میں ہے یا مفتی میں ہے, اور مل بیٹھ کے کریں, خوش اسلوبی سے کریں, تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارا مستقبل بھی روشن ہوگا. آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا کہ آنے والے 2 مہینوں میں, یہ نومبر کا مہینہ ہے, دسمبر کا مہینہ ہے, یعنی نیکسٹ 2025 آنے سے پہلے کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں کچھ تبدیلی رویوں میں اور پالیسیز میں ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, ہم بات کر رہے ہیں نومبر میں ہے, 25 دسمبر کرسمس ہے, اور 20 جنوری کو امریکہ کا نیا صدر آ جائے گا. تو اس دوران, اس پیریڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ مثبت تبدیلی آ سکتی ہے. ٹرمپ کا کوئی فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کو؟ میرے خیال میں ٹرمپ کا فائدہ پاکستان کو بھی ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں اس ضمن میں عمران خان سے چونکہ ان کے تعلقات ہیں, ان کی اچھی اسلام دعا بھی ہے, اور وہ پاکستان میں اگر وہ کسی کو اچھی طرح جانتے ہیں تو عمران خان کو جانتے ہیں. جب وہ پرائم منسٹر تھے اس کا ویلکم بھی بڑا کیا تھا. تو ٹرمپ جو ہے یہ غیر روایتی بندہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی عمران خان کی طرح. ہاں بالکل, وہ مطلب ہے وہ تو اینٹی, ان کی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہے ٹرمپ جو ہے. نہیں, وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, عمران خان بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ہاں اس وقت ہاں جی. تو ٹرمپ تو شروع سے ہی اس کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کی پیداوار ہی نہیں تھا وہ. اور ٹرمپ کے بارے میں لوگ بڑا کہہ رہے تھے کہ ناممکن ہے ان کا جیتنا, ناممکن ہے واپسی. تو یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے. آپ کہہ رہے ہیں نا سبق کی بات ہے. میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں تبدیلی آنے والی ہے, اور ٹرمپ جو ہے یہ الیکشن جیتے گا. اور بڑی اچھی بات ہوئی کہ اس طریقے سے جیتا ہے وہ کہ وہ اس میں کوئی ابہام ہی نہیں رہا. It's almost like a one party state now. 5 ملین ووٹ سے جیتا ہے. ریپبلکن وائٹ ہاؤس میں آ گئے ہیں, ریپبلکن نے سینٹ بھی کیپچر کر لیا ہے, ریپبلکن نے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز بھی کیپچر کر لیا, اور ریپبلکن پارٹی اس کے ہاتھ میں ہے, اور تگڑی پارٹی, بہت سٹرانگ پارٹی, اور یہ پارٹی سے زیادہ تگڑا ہے. ہاں, یہ اس کے ابو ہے, اس کی اپنی شناخت ہے. اس کا جو برانڈنگ ہے نا, برانڈ ڈونلڈ ٹرمپ, وہ اپنا برانڈ لے کے چل رہا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے سر کہ اس میں کوئی شک نہیں کو سب چیزوں کو, پورے سسٹم کو بریک کر کے باہر آیا, تو کیا سسٹم اس کو الاؤ کرے گا کہ آپ جو دل کرے کرتے رہیں؟ اب آپ سسٹم کو تو اس نے ہرا دیا نا. نہیں, سسٹم ہار مانتا نہیں ہے ویسے. نہیں, وہ نہ مانے, کہتے ہیں نا, فلم بھی آئی تھی ایمپائر اسٹرائکس بیک. سسٹم کو تو اس نے ہرا دیا نا, اور ہلا بھی دیا اور ہرا بھی دیا, کیونکہ ان کی توقعات تو نہیں تھی نا. اور دیکھیں نا, انہوں نے ایک سافٹ کو کیا بائیڈن کو نکالنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ بائیڈن کمزور, تو اس کو لانچ کر دیا, کاملا ہارس کو.